بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے قوم لوط پر اللہ کا عذاب کا واقعہ۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے ایک برگزیدہ نبی تھے۔ آپ حضرت ابراہیم کے دور زمانے میں اہل سدوم کی رہنمائی کے لیے نبوت کے منصوبے پر فائز ہوئے۔ سدوم کے آس پاس 5 نہایتی خوبصورت شہر آباد تھے۔ یہ علاقہ نہایتی سرسبز و شاداب اور قدرت کی فیاضی کا حسین شاہکار تھا۔ یہاں باغات کی کثرت تھی، لیلیات کھیتیں یہاں کی ضروریات سے کہیں زیادہ تھیں۔ اردن، شام اور اسرائیل کے درمیان بسا ہوا یہ علاقہ نہایتی زرخیز تھا۔ یہ وجہ تھی کہ آس پاس کے بستیوں کے لوگ بھی اپنی معاشی اور غذائی ضروریات پورا کرنے کے لیے ان بستیوں کے طرف آتے تھے، مگر یہ بات سدوم کے لوگوں کو بالکل بھی پسند نہ تھی۔ ان کے خیال میں ان کے بستیوں میں پیدا ہونے والے پھلوں، اناجوں اور سبزیوں پر صرف ان کا حق ہے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ دوسرے بستیوں کے لوگ ان کے علاقے میں آئیں۔ پھر شیطان نے انہیں ورگلایا۔ ایک دن سدوم کے لوگ اس بات پر غور کر رہے تھے کہ باہر سے آنے والے لوگوں کو یہاں آنے سے آخر کیسے روکا جائے۔ ابلیس ایک بزرگ کی شکل میں ان کے محفل میں آیا اور کہا، اگر تم ان سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہو تو میرے کہنے پر عمل کرو۔ ابلیس نے کہا کہ اگر تم ان بستیوں کے لوگوں سے نجات چاہتے ہو جو تمہارے بستی میں آ جاتے ہیں تو ایسا کرو کہ جب بھی کوئی شخص تمہارے علاقے میں آئے تو تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ اپنی خواہشیں پوری کرو۔ اس طرح یہ لوگ اس بستی میں آنا چھوڑ دیں۔ پھر اہل سدوم نے اس فعل بد کو اپنا پیشہ بنا لیا۔ اپنی نفسانی خواہشات کے لیے مردوں سے بدفعلی اس قوم کا دستور بن گیا تھا۔ یہاں بے حیائی عام ہو گئی تھی۔ حکمران، سردار، رواسی، ہر طبقے میں گھر گھر یہ عمل پھیل گیا تھا۔ پھر محفل میں یہ لوگ اس فحاشی کے کام کو کر کے خوش ہوتے تھے۔ تلمود میں لکھا ہے کہ اہل سدوم اپنے روزمرہ کی زندگی میں سخت ظلم، دھوکے بازی اور بدمعاملے تھے۔ کوئی مسافر ان کے علاقے سے بخیریت نہ گزر سکتا تھا۔ کوئی غریب ان کے بستیوں سے روٹی کا ایک ٹکڑا نہ پا سکتا تھا۔ بارہا ایسا ہوتا تھا کہ باہر کا آدمی ان کے علاقے میں پہنچ کر فاقوں سے مر جاتا اور یہ اس کے کپڑے اتار کر اس کی لاش کو برہنہ دفن کر دیتے تھے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو یہ تھی۔ پارٹ نمبر 2 میں ملتے ہیں۔